بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم فکر و نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس بزم کے ہمارے خصوصی مہمان جناب مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب ہیں، اور یہ مدینے سے فارغ التحصیل ہیں، مدینے سے گریجویشن کیا ہے کلیت الحدیث سے. اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ ہندوستان میں مختلف اداروں میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. لیکن آپ کا مکمل تعارف آپ ہی کے زبانی ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اپنے اس معزز مہمان کے ساتھ ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہوگا. حقیقت میں اس وقت دنیا میں ایک مسئلہ سب کی زبان پر عام ہے، اور ہر عام و خاص کی مجلس کا موضوع سخن بنا ہوا ہے، وہ ہے جو ہے اکنامک کا جو کرائسس آیا ہوا ہے، یا اقتصادی بحران جو ساری دنیا میں ہے. اسی اقتصادی بحران سے ملے ہوئے کچھ نکات پر ہماری گفتگو ہوگی. اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں دیکھیے، یہ عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اقتصاد. اس کو انگریزی میں اکانومی کہتے ہیں، اور اکانومی کی جو کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی ہے اس کو دو لفظوں سے، ایک توفیر، دوسرے اقتصاد. اور اقتصاد اور توفیر، اقتصاد کے معنی ہوتے ہیں درمیانہ روی اختیار کرنا، اور توفیر کا مطلب ہوتا ہے بچانا. اور یہاں مراد ہے، یعنی عرف عام میں اقتصاد سے مراد ہے مال کے تعلق سے انسان اپنی یعنی زندگی میں یا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر، ہر اعتبار سے جس سے اس کو جوڑ کے دیکھا جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مال کے تعلق سے انسان میانہ روی اختیار کرے، اور مال کو کسی نہ کسی حد تک بچا کر اور پھر اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے. یہی پالیسی جو مال کے ساتھ ہے اس کو یعنی اس میں درمیانہ روی اختیار کرنا خرچ میں، اور اس کو بچانے کی کوشش کرنا، سیو کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے وسائل کو بروئے کار لا کر کے اس میں مزید اضافہ اور اس میں ترقی کرنا، یہی مسائل ہیں جو اقتصاد کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اقتصاد کے جو یعنی نظریات ہیں وہ انہی 3-4 اصولوں کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ مال کو کیسے کمایا جائے، حاصل کیا جائے، اس کو کس طرح خرچ کیا جائے کہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو بلکہ وہ بڑھتا رہے، اور پھر یہی مال زندگی کے تمام مسائل کے لیے ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قوام کہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. قیام کہا یعنی تم اپنے مال کو ان احمقوں کو نہ دو کہ جو ابھی نہیں جانتے مال کے اندر کیسے تصرف کیا جائے، وہ مال کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کے قائم رہنے کا سبب بنایا. تو گویا مال جو ہے حقیقت میں اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر زندگی کا انحصار ہے، بقا ہے، دوام ہے. زندگی باقی رہے گی تو مال کی، اگر مال ہے تو انسان کھائے گا، مال ہے تو انسان پہنے گا، مال ہے تو انسان گھر بنائے گا، مال ہے تو انسان تعلیم حاصل کرے گا، مال ہے تو انسان اپنی بہت ساری ضرورتیں زندگی کی اسی سے پوری کرے گا. اور اسی طرح ترقی کی راہیں مال کے ذریعے جو ہے ہموار ہوتی ہیں. تو بہرحال اقتصاد ہر قوم کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے جب اقتصادی بحران پیدا ہوا تو ہر کسی کو فکر ہو گئی، ہر کوئی جو ہے وہ مصیبت کا احساس کرنے لگا، مشکل کا احساس کرنے لگا، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. شیخ ارشد صاحب موضوع کا تعارف میں کرا رہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کا مختصر تعارف انشاءاللہ آپ ہی کی زبانی سنیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کریں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ جناب عبدالقیوم بستوی صاحب کا میں شکر ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ کچھ باتیں میں آپ سب کے سامنے پیش کروں. شارجہ ٹیلی ویژن ادارے کا شکریہ، انہوں نے آپ کو انشاءاللہ گیسٹ بنایا جو ہے. جزاک اللہ خیر. تو حمد و ثنا کے بعد جی ایک آیت جس سے میں اپنی شروعات کرنا چاہتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 کے اندر. تو اس سے پہلے کہ اس آیت کی تشریح اور آج کے موضوع پر آؤں، میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام حافظ ارشد بشیر مدنی، جی مدینہ یونیورسٹی سے کلیت الحدیث الشریف سے گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ جو کینسنگٹن یونیورسٹی یو ایس اے سے ملحق ہے، جی اس سے الحمدللہ میں نے MBA کیا ہے انگریزی زبان میں. جی الحمدللہ اس میں امتیازی درجے میں کامیابی حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد مزید تعلم کا شوق بڑھا تو پھر میں نے MPhil بزنس مینجمنٹ میں نے MPhil بھی الحمدللہ میں نے مکمل کیا. اور الحمدللہ ابھی ایک ہائی ٹیک سٹی جو حیدرآباد میں پایا جاتا ہے وہاں پر بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر، سافٹ ویئر بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے طور پر اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر کام کر رہا ہوں. یہ میرے ذریعے معاش کے لیے تھوڑا سا میں وقت اس کے لیے نکالتا ہوں. الحمدللہ ویسے اکثر اوقات میرے دعوتی مشغولیات میں ہی صرف ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹائم الحمدللہ جس کی تیاری میں مجھے لگتا ہے ETV اردو جو 55 ممالک میں جس کا ایکسس پایا جاتا ہے، جس کے پروگرام ریلے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ میرا پروگرام الحمدللہ نشر کیا آتا ہے. ابھی تک الحمدللہ 150 ایپیسوڈ الحمدللہ ہم نے مکمل کیے ہیں، جو تقریباً 55 ممالک سے جو سوالات آتے ہیں لائیو، اس کے 4000 سوالات کے جوابات دینے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، جس میں سوالات کرنے والے مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں. اور اس کو سوشو ریلیجس پروگرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ٹائٹل ہوتا ہے آپ اور ہم. جہاں پر ہم جوابات دیتے ہیں تو ایسے وقت پر قرآن اور حدیث سے شریف کو، صحیح احادیث کو بنیاد بناتے ہیں فہم صحابہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں سمجھانے کے لیے تفہیم کے لیے منطق، فلسفہ، سائنس، شماریات اور تقابلی مذاہب کے ذریعے سے بھی ہم الحمدللہ قرآن اور صحیح احادیث کی باتوں کو سمجھانے کے لیے الحمدللہ اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے سامعین اور ناظرین میں نان مسلم کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے اور تقریباً 3 سال سے پروگرام جاری ہے اور دیگر بھی دعوتی سرگرمیاں جاری ہیں. اور چھوٹے چھوٹے میں نے کورسز بنائے ہیں، جیسے عربی گرامر کورس ہے اور قواعد فقہیہ ہے. تو علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی مختلف قسم کے کورسز میں نے بنائے ہیں. جزاک اللہ خیر. آتے ہیں موضوع کی طرف. بہت خوب، اللہ تعالیٰ مزید اور ترقی دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان پروگراموں کو آگے بڑھانے میں اور بھی آپ کو توفیق سے نوازے. آتے ہیں موضوع کی طرف. ہمارا موضوع سخن جیسے کہ ذکر کیا، یہ اقتصادی مسئلہ جو عالمی سطح کا ہے. اصل میں اقتصادی بحران جو لوگوں کے ذہن پر اس کا ایک وہ ہے پریشر ہے، دباؤ ہے اس بحران کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے تاکہ ہمارا ٹاپک ڈائریکٹ آج کے سچویشن سے ریلیٹ ہو جائے. جی تو آج جو ہم سنتے ہیں اکانومک کرائسس کا جو ورڈ سنتے ہیں، یہ اقتصادی بحران یا معاشی بحران کا جب ہم ورڈ سنتے ہیں تو بہت سارے ہمارے سامعین اور ناظرین میں بات واضح نہیں ہوتی کہ اکانومک کرائسس کا مطلب کیا ہے. اگر اکانومک کرائسس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 الفاظ زیادہ اخبارات میں گردش کرتے نظر آتے ہیں یا ہائی لائٹ ہوتے ہیں. پہلا ورڈ ہے ریسیشن، اور دوسرا ورڈ ہے انفلیشن، اور تیسرا ورڈ ہے کریڈٹ کرنچ. تو جو ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ موجود ہے لیکن خریدنے والا موجود نہیں، پیسہ اتنا نہیں ہے کہ خریدا جا سکے، یا پیسے کی کمی پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریسیشن. ریسیشن جب آتا ہے تو اس کے پاداش میں اس کے بعد فوراً جیسے کہا جاتا ہے ایک بیماری دوسرے بیماری کو لاتی ہے، مرض برتا گیا جوجو دوا کی جیسے کہا جاتا ہے. تو جیسے ہی ریسیشن آیا تو اس کے بعد پھر انفلیشن آیا کہ مال تو موجود ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی دوڑ ایسی بڑی. تو انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے پروڈکٹ موجود ہے لیکن بڑا مہنگا ہے.
اس کو کہتے ہیں انفلیشن. اور تیسرا ہوتا ہے کریڈٹ کرنچ. کریڈٹ کرنچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹس موجود ہے لیکن کوئی خریدا دینے والا تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اکانومک کرائسس. یہ تینوں الفاظ کو یہ مختصر سی تشریح ہے یا ڈیفینیشن ہے اکانومک کرائسس کا جو فی الوقت دنیا میں پایا جاتا ہے. کیونکہ تصور مسئلہ یا تشخیص مسئلہ آدھا علاج ہے. اس وجہ سے یہ تشریح ضروری تھی. یعنی گویا تین ناحیے سے یہ بحران جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. تین پہلوؤں سے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی مال موجود ہے، خریدار نہیں موجود ہے. جی بالکل. دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن خرچ کرنا نہیں چاہتے. جی جی بالکل. لوگ محتاط ہو گئے، یعنی روک لیے انہوں نے پیسے مہنگا ہونے کی وجہ سے ڈر گئے. صحیح. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس سامان وہ تھرڈ پارٹی سے خریدا تھا، تھرڈ پارٹی ابھی جو ہے اس کو یعنی افورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جو ادارے تھے مالی ادارے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. پروجیکٹ موجود ہے لیکن پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سپورٹ نہیں مل رہا ہے تھرڈ پارٹی سے. جو مالی ادارے ہوتے ہیں جن کو ہم بینک کہہ سکتے ہیں، جن کو اور دوسری چیز کہہ سکتے ہیں. تو یہ تینوں اسباب مل کر کے گویا ایک طرح سے مالی بحران کا سبب بنے ہیں. جی بالکل. جی جزاک اللہ خیر. ابھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ اسباب کیوں پیدا ہوئے؟ لوگوں نے پروڈکٹ ہونے کے باوجود کیوں نہیں خریدتے؟ لوگوں کے پاس پیسے ہیں کیوں نہیں لگاتے؟ حالات کیسے کیوں نہیں؟ لوگ دوسروں کو سپورٹ کی پہلے کر رہے تھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور سب جو ہے اقتصاد جو ہے وہ گروئنگ ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا. تو ابھی کیوں ایسا ہوا؟ سب لوگ اپنی جگہ پر اچانک کیوں سب رک گئے؟ بلڈنگیں کھڑی ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. گوداموں میں سامان بن کے تیار ہیں، کوئی لینے والے نہیں ہیں. بازار کا حال بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں. ایک زمانہ تھا کمپنیوں کے جو شیئر تھے بہت اوپر چلے گئے تھے، اچانک ابھی وہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کو سنبھال نہیں رہا ہے. یہ سب اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ اس سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آ جائے. چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک. تو تاریخی پس منظر اس کا کوئی پہلے سے سابقہ ہے. جی. دراصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ یا یو ایس جس کو ہم کہتے ہیں یو کے میں مغربی دنیا میں یہ ریسیشن پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے. جی. اس سے پہلے بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1927 1928 1929 میں تو 1927 میں 28 اکتوبر تک مارکیٹ بڑے بوم پر تھی. 29 اکتوبر کو اچانک کرائسس آیا، اچانک بحران پیدا ہو چکا. یہاں پر اسی طرح یو کے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 1981 کے اندر بحران کی کیفیت آئی. تو اس سے پہلے بھی جب ہم اسباب ٹٹولتے ہیں تو اس وقت پر ایک بڑا سبب یہ تھا کہ حکومتی اداروں نے بڑے ہی لو ریٹ پر، بڑی ہی کم شرح پر سودی قرضے دینے انہوں نے شروع کیے. نتیجے میں لوگوں نے مالی اداروں نے جب سودی شرح کم کرتے ہوئے انہوں نے قرضے زیادہ دیے تو لوگ قرضے لینا انہوں نے شروع کر دیا اور نتیجے میں مارکیٹ میں ریل پیل ہونا شروع ہو گئی اور اس حد تک مارکیٹ گرم ہو گیا. لیکن اس کے بعد اچانک یہ گنجائش ہوتی ہے سودی شرح میں کہ اس کو کبھی بڑھا دیا جائے. تو جیسے ہی سودی شرح کو بڑھا دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہم کمائے تھے، جو کچھ بھی ہم قرضہ لے کر کما رہے تھے، جو ہم بلڈنگ بنا رہے تھے، بعد میں اس بلڈنگ کا اتنا خرچہ تو نکلے گا ہی نہیں. تو فائدہ کیا؟ نتیجے میں انہوں نے ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیا اپنے بلڈنگ کو، کاروں کو لا کر کہا چونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو لہذا آپ یہ سارے سامان واپس لیجئے. نتیجے میں چونکہ پیسہ مال نکل چکا تھا، پیسہ تو واپس آیا نہیں ان مالی اداروں کو. نتیجے میں اچانک ریسیشن اور مالی بحران پیدا ہو گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوئے. لیکن اب کے جو آیا ہے یہ بحران اپنی نوعیت کا بہت ہی حساس مسئلہ بن کر آیا ہے. اس کی وجہ کچھ ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی اسباب جمع ہو چکے ہیں. اور اس میں میرے خیال سے گلوبلائزیشن کا بھی بہت بڑا اثر ہے کہ پوری دنیا اب ایک شہر، ایک سٹی کا مانند ہو گئی ہے اور ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گئی. پہلے ایسا تھا کہ ایک ملک میں کوئی کرائسس آیا دوسرے ملک پہنچتے بہت ٹائم لگتا تھا. ابھی تو ایک منٹ میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہاں اسی لمحہ جو ہے پوری دنیا میں اس کا ریٹ گھوم جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر مغربی دنیا کو سردی ہوتی ہے تو چھینکتی ہے دوسری دنیا. جی یہ جیسا والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ اثر بھی ہے. بالکل. تو 2008 اور 2009 میں جب ہم غور کرتے ہیں تو وجہ کیا لگتی ہے؟
اگر آپ غور کریں گے تو سب میں ایک ضرور وجہ ہوتی ہے، کامن وجہ، وہ ہے سود. جی اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب آئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں گے، دا ہندو نیوز پیپر جو انڈیا سے نکلتا ہے، تو اس کا 5 اکتوبر کا شمارہ، اس کا ایڈیٹوریل کالم شیمپی کا کافی مانا ہوا ایڈیٹوریل ہے. اس ایڈیٹوریل کے اندر ایک سبب بتایا گیا ہے، وہ ہے مارٹگیج، یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ کم سودی شرح پر قرضے دیے گئے اور اس کے بعد اچانک سودی شرح بڑھا دی گئی تو لوگوں نے اپنے گھروں کو اور اپنے گاڑیوں کو واپس دینا شروع کیا، یعنی بینکوں کے اندر سے مال بالکل ختم ہو گیا. نتیجے میں یہ مارٹگیج کے بہانے جو کچھ بھی قرضے دیے گئے تو یہاں پر سود انوالو ہوا. اگر آپ غور کر رہے ہیں، نتیجے میں یہ ہوا کہ 757 بینک کرپٹ ہو گئے، پاپر ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو 2 بڑے بینک ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیہمن بردر کے ایک بینک ہے اور دوسرا AIG گروپ کے ایک بینک ہے، تو لیہمن بردر کے اندر 435 بلین US$ کا نقصان آیا اور AIG گروپ کا 67.15 بلین کا نقصان آیا، یعنی $1 بلین کا نقصان آیا. تو یہ ایک نقصان ہوا مارٹگیج کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ مارٹگیج میں جو نقصان ہوتا ہے تو مغربی دنیا والوں نے اسے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی، اسے پیوند کاری کرنے کی ان کے پاس اس کے اسٹریٹجیز موجود ہیں. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کچھ اور مصیبت کے وقت پر ایک دوسری مصیبت آتی ہے تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک مصیبت کیا آئی جس کو سمجھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کیوں مینٹین نہیں کیا جا سکا. ایک سیکنڈ، یہاں پر آپ نے لفظ استعمال کیا مارٹگیج، یعنی ہو سکتا ہے اردو جاننے والے نہ جانتے ہوں. میرے خیال سے اس کا مطلب ہے کہ جو بطور ضمانت جو چیز لی جاتی تھی، قرض دیا جاتا تھا تو رہن اس کے لیے رکھوائے جاتے تھے، کچھ شورٹی رکھوا، اس کو مارٹگیج کہتے ہیں. جیسے آپ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ لے لو قرض، تو کوئی زمین اس کی جگہ پر یا کوئی اور دوسری چیز، تو جیسے پیپر رکھا پیپر رکھ دیا جیسے، تو اب وہ اس کی بھی کوئی قیمت، بینک کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رہے گی کیونکہ اس کو بھی کوئی خریدے گا تبھی تو پیسے کیش ملیں گے. بالکل. تو وہ پیسہ بینکوں سے خالی ہو گیا، اس کے بدلے میں زمین ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، وہ سب رکھی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں. بالکل. اس لیے ویلو ہونے کے باوجود بھی پیسہ واپس نہیں آیا اس مارٹگیج کی وجہ سے. بالکل. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر قرضہ لینے کے بعد قرضہ ادا نہ کیا جائے تو اس کے بیک اپ اسٹریٹجیز ہوتے ہیں، اس کے ایسے اسٹریٹجیز ہوتے ہیں جس کے مینٹین کیا جائے، پیوند کاری کی جائے. لیکن اگر اور ایک مصیبت آ کھڑی ہو تو اس کو سنبھالنے میں اس پر ضرور اثر پڑے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری مصیبت اس وقت پر کیا آئی ہے. تو واشنگٹن پوسٹ کا 9 مارچ کی 2008 کی رپورٹ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس وقت پر گلف وار چل رہی تھی. گلف وار چلنے کی وجہ سے تقریباً $3 ٹریلین یعنی کہ $3000 بلین خرچہ ہو گئے. اور اس جو ویپن استعمال کیا گیا گلف وار میں، تو اس گلف وار میں جو ویپن استعمال کیا گیا تو $3000 بلین کا خرچہ آیا. تو ایک طرف یہ ہیوی خرچہ تھا موجود اور دوسری طرف اچانک یہ لاسز آنا شروع ہوئے. تو تیسری چیز اور ایک پیدا ہو گئی، جیسے کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ایک تیسری چیز وہاں پر یہ پیدا ہو گئی کہ فراڈ کے اسکیمز پیش آنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے ایک اور ایک چیز آئی جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر، یعنی فطری اعتبار سے ناگہانی آفتیں یا مصیبتیں یا قدرتی نظام کے مطابق، جیسا کہ کٹرینا، املی اور دنیا کے دیگر مقامات پر آیا سونامی، سمندری اعتبار سے زلزلے، تباہی. تو نیچرل ڈیزاسٹر فطری اور قدرتی نظام کے مطابق کچھ تباہیاں ایسی آئی کہ جس کے اندر پھر $1 بلین صرف ہو گئے. پھر چوتھی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے اسکیمز ہوئے، کچھ ایسے دھوکے ہوئے جس کی وجہ سے فراڈ کی وجہ سے شیئر بازار میں تک اثر پڑ گیا اور $1 بلین کا خرچہ وہاں پر نقصان ہوا. یہ چاروں اسباب ملے جس کی وجہ سے مغربی دنیا اس کو مینٹین کرنے تک ریسیشن آ گیا. تو یہ وہ اسباب ہیں جس اسباب پر غور کرنے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر اسلامی حل ہے کیا. تو میں ایک چھوٹی مثال دینا چاہوں گا. حل کا مطلب ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خارجی حل لایا جائے. حل کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ داخلی جو نظام بگڑ چکا ہے اس کی اصلاح کرنے سے بھی حل مل جاتا ہے.
تو اس کی ایک چھوٹی مثال میں عام طور پہ سمجھاتا ہوں اپنے ویورز کو. وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس ٹینکر بھر کر بھی پانی موجود ہو اور کہیں پر کوئی گھر کو آگ لگ رہی ہو تو اس وقت پر لوگ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا پانی آپ استعمال کیجئے, ٹینکر بھر کے آپ کے پاس پانی موجود ہے, آپ پانی جو ہے کا بہاؤ کیجئے تاکہ یہ آگ بجھ جائے. یقیناً میں تیار ہوں اس حل کو اپنانے کے لیے, اس میں محنت کرنے کے لیے, لیکن میں اگر ادھر سے پانی ڈالوں گا اور دوسری طرف سے اسی وقت پر کوئی اس آگ پر اگر پیٹرول کا چھڑکاؤ کر رہا ہے تو میرا پانی ڈالنا مفید ثابت نہیں ہوگا. تو میں کہوں گا کہ میرا حل اس وقت پر کارگر ہوگا جبکہ وہاں کا جو نظام بگڑا ہوا ہے, یعنی کوئی جو پیٹرول ڈال رہا ہے جب تک اس پیٹرول کو ختم نہ کرے, ڈالنا ختم نہ کر دے, میرے پانی کا بہاؤ کارگر نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جو اکانومی سسٹم جاری ہے دنیا میں, اس کے بیسک نظام میں کچھ ایسے خرابیاں ہیں, جب تک ان خرابیوں کو نہیں نکالا جائے گا اسلامی سولوشن کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی اس کے دوسری مثال یوں بھی دے سکتے کہ اگر کسی پیدے برتن کے پیدے میں سوراخ ہے بالکل, تو وہاں سے اب وہ گر رہا ہے جو اس کے اندر ہے, اوپر سے آپ جتنا بھی ڈالو گے تو وہ بھر تو نہیں سکے گا. بالکل, تو بیس مضبوط ہونا چاہیے. تو پہلے جو ہے جو راستے سے نکل رہا ہے یہ وہ راستہ بند ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو یقیناً جو ہے سسٹم کچھ ایسا ہے کہ جس سسٹم نے جو ہے اقتصاد کے یعنی پیدے میں سوراخ کر دیا ہے. بالکل صحیح. اس سوراخ کو جب تک بند نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کی اصلاح ناممکن ہے, یا جتنا بھی پیسہ ڈال دیں گے پھر اسی راستے سے بہ جائے گا. بالکل. اس لیے بہت اچھی مثال دی. اس وقت دنیا میں جو ہے نظام اور سسٹم ہے, یعنی مالی سسٹم کے یا اقتصاد کے, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دنیا 2 بلاک میں تقسیم تھی اور اب بھی بہت حد تک تقسیم ہے, جو ہے ایک راسمالیت کیپٹلزم اور دوسرے جو ہے وہ کمیونزم یا اشتراکیت جس کو کہہ لیجئے. تو اشتراکیت اور راسمالیت دونوں کے پاس اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں, نظریات ہیں اقتصاد کو بڑھانے کے لیے اور اس میں ترقی کے لیے اور اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن دونوں کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت سارے عیوب ہیں. اس کی بنسبت ایک متبادل نظام جو اسلامی اقتصادی نظام ہے وہ جو ہے اس دنیا کے اسٹیج پر جو ہے یہ بھی ایک نظام ہے جس کو بہت کم تجربہ کیا گیا ہے, خاص طور سے اس دور میں. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ راسمالیت کے اندر کیا عیوب ہیں اور اشتراکیت کے اندر کیا عیوب ہیں کہ یہ دنیا کے اقتصادی بحران کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس پر تجربہ کیا جائے, اس کو متعارف کرایا جائے, اس کو پریکٹیکل جو ہے میدان میں, اقتصادی میدان میں جو ہے اس کو نبھایا جائے, اس کو تجربہ کیا جائے. تو سب سے پہلے آئیں گے یہ مطلب اشتراکیت. اور یوں تو دیکھنے میں ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اشتراکیت جو ہے ڈھہ گئی اور تباہ ہو گئی اور اکنومی تباہ ہو گئی اشتراکی ملکوں کی, لیکن پھر بھی کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے زوال کا شکار ہو گئے اور ناکام ہو گئی. جیسا کہ ہم نے ابھی ایک مثال دی ہے, اسی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ تو مثال ہے, لیکن ابھی ہم واقع میں اس کے نظریات پر بالکل ڈائریکٹ جو ہے یہ کمیونزم اور کیپٹلزم میں وہی ہوا جو کہ ایک نظام کی خرابی میں پایا جاتا ہے. تو کمیونزم اور کیپٹلزم جس وقت پر یورپ کی اور مغربی وادیوں میں جب اس کا داخلہ ہوا تو اس وقت پر لینن اور مارکس کے بہت بڑے بڑے مجسمے بنائے گئے, لیکن بعد میں جب تجربہ ختم ہوا تو وہیں کے لوگوں نے جتنے تقدس کے ساتھ یہ مجسمے سجائے تھے ان مجسموں کو گرانا شروع کر دیا. کیونکہ کمیونزم اور کیپٹلزم بظاہر تجارت نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر ان بیلنس آف اکانومی سسٹم پایا جاتا ہے, جس کو کہ شاعر مشرق نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں اس کو پرویا ہے. ظاہر میں تجارت ہے, دیکھنے میں تو تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفادات. یعنی ایک کو فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصانات زیادہ لوگوں کے ہوتے ہیں. لاکھوں کے لیے مرگ مفادات. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یعنی کمیونزم کے اندر مساوات کا نعرہ تو بلند کیا گیا, تو اس وقت پر چونکہ لوگوں کا ذہن مساوات کی طرف زیادہ تھا, کیونکہ وہ مظلوم تھے ایک زمانے تک. ہاں, شریعت کے تحت بالکل. تو مساوات کا ذہن رکھ کر ان کا معاشی سسٹم بہت ہی
اندرونی طور پہ کھوکھلا ہوتا چلا گیا. جی جی یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو مساوات کے نام پر لہو پیا جانے لگا. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. کس کے اندر ریزن بتایا جا رہا ہے کہ لائف پوری میکینزم والی ہو چکی تھی، ایک تکنیکی لائف ہو چکی تھی جس کے اندر کوئی ہمدردی کا نام نہیں تھا، جس کے اندر کوئی اخلاق نہیں تھے، عقیدہ نہیں تھا. کیونکہ انسان کو اگر عقیدہ ہوگا کہ اوپر والا کوئی ہے، مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اور آخرت قائم ہونے والی ہے، نتیجے میں ظلم سے وہ باز رہ سکے گا. جی اور پھر روزی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ رزق اصل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ تصور ذہنوں سے ہٹا دیا گیا. اور جب تقدس پامال ہوا کہ مجھے خیرات کرنے سے برکت آئے گی، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ذہن جو اسلام پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے اقتصادیات کے اندر جو اخلاق ہے، مورلز ہے، اس کو جب ختم کر دیا گیا تو کہا گیا کہ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. تو انسانوں سے زیادہ مشینوں کی حکومت. مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایسے بنا دیا گیا کہ اس سسٹم میں انسان ایک پرزہ بن گیا. جی جی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انسانیت ختم ہو گئی. جی جی اور سب کے دماغ میں یہ بتا دیا گیا عبد الدینار و عبد الدرہم. اگر تم مال کماؤ گے تو تمہاری عزت ہے، اخلاق بنیاد نہیں بنی. حکمت کی بات. اب یہاں پر دیکھیے یہ بھی جو بتا دیا کہ مشینوں کی تو واقعتاً اس وقت دنیا میں جو کرائسس ہے نا، لوگ جو ہے ہمیشہ کمپیوٹر کے سامنے، ہمیشہ جو ہے نیٹ کے سامنے، اس پر صرف جو ہے نقاط پوائنٹس گنتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. فرد نہیں رہ گیا ذمہ دار، اب وہی مشین ذمہ دار بن گئی ہے. اس کے سامنے بیٹھ کر افسوس کرتے، جب وہ اوپر ہو جاتا تو خوش ہو جاتے. تو آپس میں اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی بہت مانا رکھتی ہے. پھر اس توکل دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کیسے ہو گیا، اسی مشین سے وابستہ ہو گیا اسباب پر، اور وہ بھی ظاہری اسباب جس کو انسان نے خود بنایا. تو پھر یہ واقعتاً جو ہے یعنی جو اشتراکیت تھی اس نے انسانوں کو ان کی محنت کا، ان کی خدمت کا صلہ جو ہے، اور جو ذاتی ملکیت کا جو ایک فطری داعیہ ہوتا ہے وہ اس فطری داعیے کو کچل دیا گیا. اس لیے انسان اب جیسے کالونی بنا دی گئی کہ یہاں فلاں کیٹیگری کے عمال رہیں گے، یہاں فلاں کیٹیگری کے عمال رہیں گے، ان کو کھانا دیا، انہوں کو پانی دیا، ان کی جنسی خواہش پوری کی گئی، لیکن نہ ان کا اپنا تصور ہے کہ کوئی فیملی ہے ان کی، نہ ان کا کوئی تصور ان کی نجی پراپرٹی ہے، نہ ان کا کوئی تصور ہے، کوئی فیوچر ہے ان کا، کہاں ان کے بچے ہیں، کہاں ان کے کیا ہیں، یہ سب کچھ سے کاٹ دیا گیا ان کو. گویا وہ مشین کے پرزہ بن کر کے اب وہ انسان تو باشعور مخلوق ہے. بالکل اس کے اندر جب اندر سے کسی چیز کے انتاج کا، کسی چیز کے پروڈکٹ کا جذبہ نہیں موجود ہے، خرچ کرنے کا، کمانے کا جذبہ نہیں موجود ہوگا، تو یقیناً وہ نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا. جیسے اس لیے اشتراکیت ناکام ہوئی. پھر جو ہے یہ راسمالیت کے ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مختصر لفظوں میں یہ ہے کمیونزم کمیون سے نکلا ہے. یعنی مطلب ہے کہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو کمیون کا ہے، کمیونٹی کا ہے، قوم کا ہے، پورے ملک کا ہے. یعنی جو انسان کے اندر داعیہ ہوتا ہے کہ میرا کچھ ہونا چاہیے، جس کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں، کہ میرے اپنی خودی جس کو کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے یہ صرف تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس کا نقصان یہ نکلا کہ بھائی نے اپنے بہن اور بھائی نے اپنے بھائی سے، اور باپ نے اپنی بیٹی سے الفاظ سے نہیں، اپنے زبان حال سے کہہ دیا کہ میں جو کماؤں گا وہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. نتیجے میں بہن کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، ماں کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، کمزور اور نحیف کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، بوڑھے اور اپاہج کو نکلنا پڑا. یعنی معاشرے کے اندر جو ہمدردی کا مادہ ہوتا ہے، چیریٹی کا مادہ ہوتا ہے، صدقات کا جو مادہ ہوتا ہے، اس مادے کو اس انداز سے نکال دیا گیا جیسا کہ وہ کوئی شجر ممنوع ہے، جیسا کہ اس کے انسان کو ضرورت نہیں ہے. نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور سامنے والا یہ کہے کہ یہ کیپٹل میرا ہے، کیپٹلزم آپ کا نہیں ہے، تو راس مال یہ جو میرا ہے، یہ کیپٹل میرا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی کہے میں کسی کا محتاج کیوں نہ بنوں، ہر کوئی نکلنے لگا. اور نتیجے میں بازار میں جب آئے تو نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، خود غرضی اور انانیت پیدا ہو گئی. نتیجہ نکلا کہ جب معاشرے سے ہمدردی ختم ہو گئی، انسان کے اندر ہمدردی کا داعیہ ہے
کیونکہ جیسے کہتے ہیں الانسان مدنی بالطبع، جیسا کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر ہم کو جانکاری دی. تو انسان جو مدنی بالطبع ہے، اخوت اور ہمدردی اور بہچارگی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد خود غرضی جیسی اور انانیت جیسے اس کے برگ و بار، حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے. نتیجے میں یہ نکلا کہ بہت جلد آپس میں رساکشی سے معاشرہ ٹوٹ گیا، فیملیز ٹوٹ گئے، ایک کوئی گھر کا تصور نہیں رہا. نتیجے میں خود بخود اس کے نقصانات پائے گئے. جی، اور پھر بڑے راس مال والے چھوٹے راس مال کو نگل جانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے جو ہے بہت ساری چھوٹے چھوٹے بزنس والے جو ہے وہ ناکام ہو گئے اور بڑے بزنس والے جو ہے ان کو نگل گئے. یعنی جیسا کہ 20 جلدوں کے اندر مستشرقین نے ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے. تو اس کے اندر جب آپ زکوٰۃ کا ورڈ پڑھیں گے، زکوٰۃ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک اچھا جملہ کہا. ان اورینٹلسٹ نے تقریباً 13 مستشرقین نے مل کر یہ 20 جلدوں میں انہوں نے اسلامی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے جملہ لکھا ہے، ہم نے تاریخ پڑھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے مالی سسٹم ایسے بنایا کہ مالداروں نے اور اوپر والوں نے مل کر غریبوں کا خون چوسا ہے. لیکن ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یعنی مال غریبوں کے جیب سے مالداروں کے جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ مالداروں کے جیب سے نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ ہے جو بیسک، اسلام اس بات کا قائل ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہہ کر ایک تو یہ بتاتا ہے کہ حقیقی مالک اس مال کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ساتھ میں اسلام یہ کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم، یعنی حق ملکیت بھی ثابت کرتا ہے. تو ایک طرف یہ 2 آیتوں کے اندر توڑ ہے کمیونزم. جزاک اللہ خیر. ہم انشاءاللہ آگے آئیں گے اسلام پر گفتگو کرنے. ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیا عیوب ہیں جو موجودہ سسٹم ہے، جو غیر اسلامی سسٹم ہے اقتصاد کے. تو اس میں یہی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا راسمالیت میں کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اپنا اس کا، اور پھر غریب اور مسکین جو ہے وہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے. اس کے برعکس اسلام میں مال کے اندر ہر ایک کا حق ایسا بنا دیا ہے کہ وہ نہ چاہے تو بھی اس کا حق بنا دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کسی کی مرضی کا دخل بھی نہیں دیا کہ تم چاہو نہ چاہو، جس پر ہم آگے بحث کریں گے. جیسے آیا یعنی زکوٰۃ کے مسئلے یا فرائض کے مسئلے، میراث کے مسئلے، وصیت کے مسئلے، اور اسی طرح سے غنیمت اور فے کے مسائل میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال کا ایسا وہ تصور دیا کہ اس کے اندر طمع اور حرص پیدا نہ ہو پائے اور کبھی مال ایک جگہ سمٹ کر رک نہ سکے، گردش میں ہو جائے. اور یہی بنیادی جو ہے فرق ہے کیپٹلزم میں اور اسلامیزم میں کہ کیپٹلزم کے اندر مال جو ہے گردش نہیں کر پاتا ہے. جب بڑے آدمی کے پاس اس کے پاس بڑا سرمایہ ہو گیا تو وہ سرمایہ اس کے پاس بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور ایک فیملی ایک گروپ کے پاس ہی رک کے رہ جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ہمیشہ مزدور ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی محنت اور اس کی خدمت کا صلہ بہت محدود حد تک دیا جاتا ہے جس سے وہ کھا پی سکے، مشکل سے رہ سکے یعنی، اور اپنی زندگی کا معیار اسٹینڈرڈ بھی نہ بڑھا سکے. اس کے بچے بہت اچھا تعلیم نہ حاصل کر سکیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو صحیح علاج نہ کرا سکے، وہ اگر اس کے پاس گھر نہیں تو زندگی بھر گھر نہ ہو سکے. کچھ اس طرح کا سسٹم ہے، اس کے اندر ایسے عیوب ہیں کہ جس کی وجہ سے کیپٹلزم جو ہے وہ مال کی گردش کو روک دیتی ہے اور غریب کو غربت میں اور زیادہ نیچے لے کے چلی جاتی ہے اور امیر کو. یہ سب سے بڑا عیب ہے کیپٹلزم کا. اس کے برعکس جو تھا وہ کمیونزم، اس نے اشتراکیت کا دعویٰ کر کے سب لوگوں کے اندر سے مال کی اور مال کے لیے جدوجہد کا جو داعیہ ہے وہ ختم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں زمینیں بنجر ہو گئیں، مشینیں کھڑی ہو گئیں، کارخانے بند ہو گئے، کیونکہ آدمی کو مشین کی طرح سے ہمیشہ صرف کھانا دے کر کے آپ اس نہیں لے سکتے. تو بہرحال یہ سب عیوب تھے جس کی بنیاد پر. اس کے برعکس جو ہے جیسا کہ ہم آتے ہیں جو سسٹم ہے اسلام کا، اقتصادی نظام کا سسٹم، اس کی بنیاد ہی جو ہے رکھی گئی ہے چند ایسی چیزوں پر کہ جس میں اس اسلام نے جو ہے انسان کو کہا یہ مال جو ہے اس کے ساتھ ایک عقیدہ بھی وابستہ ہے، ایک عبادت بھی وابستہ ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق بھی وابستہ ہے. اس لیے تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے تم اپنے مال سے جو ہے میں تصرف کر سکتے ہو. ایسے نہیں کر سکتے ہو کہ آپ یوں سمجھ لو کہ یہ مال میرا، میں جیسے چاہوں اس کو کماؤں اور جیسے چاہوں خرچ کروں. یہ اسلام نے نہیں حکم دیا ہے. اس لیے اسلامی نقطۂ نظر سے مال جو ہے عقیدے کے اعتبار سے
یعنی اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے. ہمارا مال جو ہے اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ. عقیدہ یہ ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے. جیسے کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. کہتا ہے تم انہیں جو لوگ مال سے محروم ہیں انہیں دو, غریب مسکین یا جن کو خرچ کرنے کا ان کو دو, اللہ کے مال سے دو جس اللہ کا جو اللہ کا مال تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اپنے مال سے تمہیں دیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ عقیدہ رکھو کہ یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہے. تو اس طرح بہت ساری آیتوں میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے جزاک اللہ خیر. یہ نقطۂ نظر کہ مسلمان یا انسان بلکہ سارے انسانوں کو یہ سمجھ لیجیے کہ مال حقیقت میں یہ اللہ کا ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے رزاق اور رازق ہونا. اس لیے اس نے اپنی طرف سے یہ رزق عطا کی ہے اور یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو جیسا کہ ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو ان کو دیا ہے. یعنی قرآن مجید کھولتے ہی بندے کو یہ تصور دیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2, 3 اگر آپ پڑھتے ہیں تو کھولتے ہی تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو جیسا کہ قارون نے کہا تھا یہ تو میں نے اپنے علم عندی کہ میں نے اپنے مال سے کمایا ہے, بلکہ کہا اپنے علم سے کمایا ہے. بلکہ ان کو بھی کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے کہ پہلے عقیدہ وابستہ کر دیا گیا. اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر وہ احادیث شامل کی ہیں جس کو جو فراڈ اور دھوکے کے جو بزنس میں فراڈ ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے من غشنا فلیس منا, تو اس پر رد کرتے ہوئے بتایا گیا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دھوکہ دینا بزنس میں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غیر ایمانی حرکت ہے. عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جب مسجد میں جاتا ہوں میرا عقیدہ تو سلامت ہے, لیکن جب بازار میں آ کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا عقیدے میں خود خلل ہو رہا ہے. تو بات ایسی نہیں ہے. اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو بازار میں بھی مومنانہ کردار ادا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ بازار میں دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی چھن سکتا ہے, نتیجے میں صرف مسلمان رہ جا سکتا ہے, مومن نہیں رہ سکتا. تو اس لیے کتاب الایمان عملی اعتبار سے اگر دھوکے میں آ جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ضعف ایمانی تو اس کے اندر نقص لازم آ سکتا ہے. تو علماء اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مال کو یہ تقدس بھرے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ نتیجے میں عقیدے سے اس کا جڑاؤ ہو جاتا ہے. اور عبادت سے اس کا سسٹم ایسا جڑ گیا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن تو زکاتی ہے, اور بندہ زکات کے ذریعے سے عبادت کر رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی عطا کر رہا ہے, اور مالدار جس کے پاس استطاعت ہو نیت سے دینا ہے. بالکل نیت شرط ہے کہ آپ نے 10,000 روپے کسی کو دے دیا, اگر آپ نے نیت نہیں کی کہ میرے مال کی زکات ہے تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی, دوبارہ ادا کرنا پڑے گا نیت کے ساتھ. تو تعبد کے اندر نیت شامل ہونے سے وہ عبادت محضہ کا رخ اختیار کر لیتی ہے, خالص عبادتوں کا رخ اختیار کر لیتی ہے. اور وہ رکن کہا گیا اس کو, یعنی جیسے اس کو دیوار نہیں کہا گیا, اس کو پلر کہا گیا. جیسے ایک چھت کے لیے پلر ہونا ضروری ہے. اگر آپ 5 میں سے اگر ایک پلر بھی توڑتے ہیں تو وہ چھت ڈگمگا سکتی ہے, ویسی وزن اگر چھت ہو. تو اسی طریقے سے یہ 5 رکن میں سے ایک رکن زکات کہا گیا. عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اقتصادی نظام کے لیے ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 سے لے کر 279, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 161 میں, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 130 اور 131 اور 132 میں, سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 39 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے کہ بیسک یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جیسا یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے اور صدقات کو بڑھا کر رہیں گے. اس کے اندر ایک اصول بتایا جا رہا ہے جو کمیونزم یا کیپٹلزم اور اسی طرح سے آج کا جو معاشی نظام سود پر مبنی ہے اس کے نقصانات بتاتے ہوئے قرآن مجید واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ سود کی وجہ سے کبھی فائدہ ہونے والا نہیں. تو اسلام میں عقیدہ عبادت محق کا لفظ استعمال کیا, یعنی مٹا دے گا, تباہ کر دینا. اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اسٹیٹسٹک اور شماریات کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو سمجھیں گے, اس سے پہلے جو اسباب میں نے 4 بتائے تھے تباہی کے, اس کا اسلام کیا حل دیتا ہے
پہلے تو میں وہ بتاؤں گا، دوسرا پھر سود کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا. تو دو باتیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے. پہلا انشاءاللہ شاید ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جانے کی، تو ابھی ہم بنیادی طور پر کہ اسلام کی جو یعنی اقتصادی پالیسی ہے مال کے تعلق سے، تو اس میں بنیادی طور پر کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کے مال سے اس کا عقیدہ بھی وابستہ ہے، اس کی عبادت بھی وابستہ ہے، اس کے اخلاق بھی وابستہ ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان مال پا کر کے جو ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے اور جو ہے سنگ دل ہو جاتا ہے. لیکن جب اس بنیاد پر اس کے یعنی یہ عقیدہ اس کے اندر ہو، یہ اصول اس کے اندر پائے جائیں، یہ مبادئ اس کے اندر پائے جائیں گے، تو مال کا پانے والا کبھی جو ہے غرور میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی ظلم میں مبتلا نہیں ہوگا کبھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارے رزق جو ہے آسمان میں ہے. جی کہا فی السماء رزقکم وما توعدون. اس میں اگر دو نقصانات کا اگر میں اضافہ کر دوں گا جو سودی نظام کے ایسے ہوتا ہے تو انشاءاللہ بات ہماری بہت اچھے طریقے سے شماریات کی روشنی میں پڑ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہم سود کو مار کر رہیں گے، مٹا کر رہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں تو جیمز رابرٹسن نے اپنی کتاب کے اندر بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر اس کا پیج نمبر 114 اور 115 کے اندر لکھا ہے کہ سود کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں تو RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ کی 2008 کی رپورٹ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہندوستان نے فارن سورسز سے جو قرضہ لیا 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا، جس پر ہندوستان کو 16 بلین ڈالر کا سود دینا ہے. اور افریقہ کے ممالک نے جو قرضہ لیا ہے آج ایک ڈالر پر ان کو 7 ڈالر کا سود دینا باقی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 130 اور 131 کے اندر کہ سود در سود مت کھاؤ. تو اس طریقے سے غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے اپنے وقت پر اگر ادا نہیں کیا پھر بڑھے گا. نتیجے میں فی الوقت دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہہ کر ایک جملہ مشہور ہو رہا ہے جس کے اندر 155 ممالک پائے جاتے ہیں. دوسرا نقصان ہوتا ہے ایکومولیشن آف منی، کہ مال کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ فی الوقت پوری دنیا میں 65.61 ٹریلین ڈالر پائے جاتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ اس کا جو ثلثین مال ہے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، بلکہ 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں. یعنی باقی کی دنیا 1/3 پر لائف گزار رہی ہے. پوری دنیا میں صرف لسٹ آتی ہے 20 آدمی سب سے زیادہ یا 10 آدمی یا جو 99.85% لوگوں کے ہاتھ میں ایک ثلث مال ہے. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 7 کے اندر کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سسٹم ایسا مت بناؤ کہ مال سمٹ کر کسی ایک کی طرف رہ جائے، گھوم کر گردش اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ویربی صدقات، تو 65.61 ٹریلین ڈالر کا اگر 10% نکال کر خیرات کر دیا جائے یا اس میں کا 5% اگر خیرات کر دیا جائے 2.5% بھی پہلے نکالا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے 155 ممالک جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ سود سمیت ادا ہو جائے گا. اور اگر 2.5% نکال دیا جائے تو جتنے بلو پاورٹی لائن ہے وہ پورے کے پورے ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. بہرحال آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور موضوع ابھی اپنے اختتام کو یا اپنے تکمیل کو نہیں پہنچا ہے. انشاءاللہ ناظرین کرام ہم اپنے اسی معزز مہمان کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور نشست کے اختتام پر اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے معزز مہمان کی اور ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر دے جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کر رہے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا ومعلمنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم فکر و نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس ہماری بزم کے خصوصی مہمان جناب مولانا حافظ ارشد بشیر مدنی صاحب ہیں، اور یہ ہمارے وہی مہمان ہیں جن کے ساتھ ہم نے پچھلی نشست میں اقتصادیات پہ گفتگو کی تھی. اس لیے مزید کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہماری گفتگو اقتصادیات پہ جو ہو رہی تھی وہ اپنے تکمیل کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے آج ہم اپنے انہی معزز مہمان کے ساتھ جو ہے اس موضوع کی تکمیل کرنا چاہیں گے. تو آتے ہیں مہمان کی طرف. شیخ ارشد صاحب، جو بات ہماری یعنی پہنچی تھی سلسلے میں وہ یہ تھا کہ اسلامی، ہم ذکر کر رہے تھے اسلامی نظام اقتصادی اسلامی نظام اقتصاد، اس کے محاسن ذکر کر رہے تھے، اور اس کا ایک تقابلی وہ ذکر کر رہے تھے کہ دنیا میں جو کرائسس آئے، جو بحران آیا، اس کے پیچھے اصل میں بہت سارے سسٹم کا دخل ہے. جو اقتصادی سسٹم رائج تھے دنیا میں، اس کے برعکس اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، اگر وہ یعنی برپا کیا جائے، وہ نافذ کیا جائے، وہ تجربہ کیا جائے، تو اس طرح کے حالات سے دوچار نہیں ہونے دے گا. وہ سسٹم حفاظت کرے گا. اس کے ہم محاسن ذکر کر رہے تھے اسلامی کی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے سسٹم میں جو اقتصادی ہے، ان اقتصادی نظام کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ نہیں ہے، کوئی عقیدے سے خالی ہے. اور اگر عقیدہ ہے تو وہ خود جو ہے مال ہی ان کی دیوی دیوتا ہے، خود مال دیوی دیوتا بن جاتا ہے، جس کو ہمارے دین کہتا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم. دینار اور درہم کا پجاری ہلاک ہو، برباد ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی ہے کہ انسان دینار اور درہم کو اپنا دیوی اور دیوتا بنائے. دوسری چیز جو ہے یعنی اس کے ساتھ ایک اور چیز وابستہ ہے مال کے ساتھ، کہ مال کا خرچ کرنا، مال کا کمانا، یہ دونوں ہی عبادت کے دائرے میں بھی آتا ہے. اس لیے اسلام کا ایک بنیادی رکن زکوٰۃ جو ہے، واجبی زکوٰۃ فرض، وہ مال کے ساتھ وابستہ ہے، جو کبھی 2.5% کی شکل میں لیا جاتا ہے، اور کبھی عشر 1/10 کی شکل میں لیا جاتا ہے کچھ چیزوں میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اور کچھ چیزوں میں جیسے مویشی وغیرہ ہے، اس میں الگ الگ 1/40 بھی لیا جاتا ہے، اور 1/5 بھی لیا جاتا ہے، جیسے اونٹ وغیرہ کے اس میں کچھ چیزیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حصہ لگا دیا ہے اسلام نے مال کے ساتھ، اور واجبی طور پہ لگا دیا ہے کہ انسان کو یعنی اگر نہیں دیتا ہے تو اگر یعنی اسلامی نظام حکومت ہے تو بزور طاقت اس کو وصول کرے. تو یہ وصول کر کے پھر آپ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ گویا سمٹی نہ رہے بلکہ یہ نکل کے جائے دوسری طرف. پھر دوسرا سسٹم وہ بھی عبادت سے کم نہیں، جو سسٹم ہے کہ انسان مر جائے اگر، تو وہ جو ہے اس کا مال کون تقسیم کرے گا، کون اس پر قابض ہوگا، یہ اس کے یعنی اپنے اختیار پہ نہیں چھوڑا گیا کہ تم جس کو چاہو دے کے وصیت کر کے چلے جاؤ. اگر وصیت بھی کرنا تو اس کے لیے جو ہے تحدید کر دی گئی کہ 1/3 کے اندر بھی وصیت کر سکتے، وہ بھی وارثوں، حقیقی وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے، دور کے لوگوں کے لیے وصیت کرو تاکہ یہ مال اور آگے بڑھ جائے، تمہاری فیملی سے نکل جائے. اور پھر اس کے بعد اس میں حصے متعین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے باپ زیادہ تمہارے حقدار ہیں، تمہارے بیٹے تمہارے حقدار ہیں، یہ تم نہیں جانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، جو حصے متعین کر دیے گئے، شیئر متعین کر دیے گئے، اس کے مطابق اس مال کو بانٹ دو. ایک آدمی چاہے دور کا ہو چاہے قریب کو، جیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ویسے تم بانٹ دو، تم سمیٹ نہیں سکتے ہو. گویا گردش جو ہے مال کی، وہ ایسا سسٹم بنایا کہ جاری رہے، سمٹ کے ایک جگہ نہ رہے. بالکل. اس لیے اگر ایک ہی خالی اگر فرائض پہ غور کر لیں تو یہی کافی، کئی نشستوں کے لیے گفتگو کے لیے کافی ہے. لیکن بہرحال آتے اس موضوع کی، اسی مال کے ساتھ اخلاقیات کو بھی وابستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مال جو ہے اس کے ساتھ تمہارے اخلاقیات بھی وابستہ ہے، اس سے تمہارے حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس سے بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. اگر انسان مال کو سے بخالت کرتا ہے اور اس کو جو ہے بے انتہا حرص و طمع وابستہ کرتا ہے تو یہ اس کی بد اخلاقی کی انتہائی بد اخلاقی. اسی لیے مذمت آئی اسلام میں جو ہے بخل کی بھی
اور ساتھ ساتھ اسراف تبذیر کی بھی، کیونکہ یہ نیگیٹو یا پازیٹو دونوں ہی جو ہے افراط و تفریط سے، اس کے درمیان جو ہے اخلاقیات کا اصول اور درس دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑے سے جو مال کے ساتھ اسلامی اخلاقیات وابستہ ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کریں، تاکہ یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ بھی مالی بحران کو دور کرنے میں یہ بھی بہت مؤثر رول ادا کرتا ہے۔ جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں اسلام اور دیگر نظریات اور دیگر مذاہب کا، تو ہمارے سامنے بہت ہی واضح اور بیلنس انداز میں یہ بات آتی ہے کہ مذاہب میں عقیدے کی باتیں ملتی ہیں لیکن معاملات کی باتیں تفصیل سے نہیں ملتی۔ جب نظریات کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں معاملات اور مالی معاملہ بڑے تفصیل سے ملتا ہے، عقیدے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن اسلام نے اعلان کر دیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم کے ساتھ۔ اسلام میں جو سسٹم دیا گیا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا گہراؤ ہونے کی وجہ سے خود بخود جہاں عقیدہ اور معاملت داری کو جوڑ دیا گیا ہے تو خود بخود اس میں اخلاقیات، حسن اخلاق اور محاسن اسلام وہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اسلام نے مالی سسٹم کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ مال کہیں سمیٹ کر نہ رہا جائے، تو اس کے لیے اسلام نے جو سسٹم بتایا ہے، ہبا کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تحفہ دیا جائے، تحفہ لیا جائے، کہا تہادو تہابو، آپس میں تحفہ صرف لینا نہیں، ایکسچینج کرو، لینا اور دینا، کیونکہ اس میں مشارکہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم ترکے کے اندر یا وراثت کا سسٹم، یہ بھی کہا تحابو، یعنی ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی اس بنیاد پر، تو یہ مال کے آنے جانے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ترکے کے بارے میں کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْ، یعنی کہ جو چھوڑا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی مال ایکسچینج ہو کر اس کے اندر بھی ریل پیل کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم وقف کے سسٹم میں دیکھتے ہیں تو اسلام ہمدردی اور صدقات، ایکسٹرا چیزوں کو، جو چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن پھر بھی اسلام ان چیزوں پر ابھارتا ہے جس سے کہ آدمی کے اندر نہ صرف اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ثواب کا دماغ میں اس کے اندر ایک پہلو بھی جاری رہتا ہے، آخرت کا پہلو بھی جنم لیتا ہے، اور ادھر دنیاوی اعتبار سے خیر کے کچھ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان وقف کے جائیداد سے کئی مساجد، مدرسے وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں، جود و سخا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے بخل کی اور انسان کے اندر جو خود غرضی کا، جیسے کہتے ہیں بڑے مودی کو مارا جس نے نفس امارہ کو گر مارا، تو سب سے بڑا مودی یہیں پر ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام میں مرابحہ، مشارکہ اور مضاربہ کا سسٹم پایا جاتا ہے کہ مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے، کچھ قیمت پر مال خریدتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ قیمت کے ساتھ بیچ دیتا ہے، تو اسلام نے کہا کہ اس کی اجازت ہے، جس کو ہم بزنس کہتے ہیں۔ پھر مشارکہ، پروفٹ بیس پر۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مشارکہ سسٹم، مشارکہ میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، لیکن اتنا پیسہ ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا کچھ کام کرے۔ کہا کہ ایسے پر ملیے، کچھ خیر سگالی کی بات کیجئے، مل کر کچھ خیر ہو سکتا ہو۔ تو اسلام نے اس تجارت کو پروموٹ کرنے کو، اس کے نتیجے میں مشارکہ سسٹم کی بھی اسلام میں اجازت دی گئی ہے۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ جو نازل ہوا تو اس وقت پر نماز کے فوراً بعد وہ کیوں گئے تھے کہ ان کا مال وہاں پر لگا ہوا تھا، تو مشارکہ سسٹم پایا گیا۔ اور اسی طریقے سے مضاربہ کا سسٹم بھی پایا جاتا ہے، ضرب من المالی و ضرب من العملی، یعنی مطلب ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، مال نہیں ہوتا، ہنر ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، مشینیں ہوتی ہیں، آلات ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ دوسرے آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مشنریز نہیں ہوتے، پروجیکٹس نہیں ہوتے اس کے پاس۔ تو ایسے وقت پر کہا گیا ضرب من المالی و ضرب من العملی، یعنی آپس میں ایگریمنٹ طے کرتے ہوئے، ریشو پیس کرتے ہوئے، نفع اور نقصان میں مشارکت کرتے ہوئے جب پروفٹ آئے گا تو پروفٹ کا ریشو فکس کیا تھا۔ اسلام میں کیپٹل کا ریشو فکس نہیں کیا سکتا، لیکن اسلام میں پروفٹ کا ریشو فکس کیا سکتا ہے، کیونکہ پروفٹ فلکچویٹ ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، جبکہ کیپٹل فکس ہوتا ہے۔ فکس کی وجہ سے سود کی بھی برائی پیدا ہوگی، اور نسبت یعنی طے کرنے کا حکم دیا تناسب کے ساتھ، لیکن اماؤنٹ نہیں فکس کر سکتے، تو اس میں پھر سود والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اخلاق سے جڑے ہوئے ایک شکلیں ہیں۔ پھر اسی پر اسلام نے بات ختم نہیں کی، کہا من غشنا فلیس منا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد ہی کے حد تک تعلیم نہیں دیتے تھے، بازار میں بھی نکلتے تھے۔ بازار میں نکل کر آپ نے دیکھا کہ ایک ڈھیر رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر کچا مال پڑا ہوا ہے،
بھیگا ہوا تھا. جی ہاں. جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم نے اس مال کو اوپر رکھا تاکہ لوگ دیکھیں. تاکہ لوگ دیکھیں اور صحیح طور پہ فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا. جی. علماء کرام نے اس حدیث شریف کو کتاب الایمان یعنی ایمان سے کتاب البیوع، کتاب مختلف جگہوں پر اس کے اندر لایا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ فراڈ کرنا یا دھوکہ دینا یہ نہ صرف غیر اخلاقی حرکت ہے بلکہ غیر ایمانی غیر ایمانی غیر دینی حرکت بھی ہے. غیر دینی حرکت ہے. جی. اس کے علاوہ جو ہے معاشرے کے اندر جو غریب ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، جی ہاں. ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے پر بڑی ترغیب دی گئی ہے. یہ بھی ایک جو ہے یعنی تکافل اجتماعی جس کو کہہ لیجئے. جی بالکل. تکافل اجتماعی کوآپریٹ یعنی کرنا. اس بارے میں بھی ہم کچھ حدیثیں پیش کر سکتے ہیں. جی جیسا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین کہا گیا. جی جی. تو یعنی کہ کفالت کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام نے یہ بتلایا کہ اصل کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی غریب خانہ ہے تو آپ جا کر پیسے دیتے ہیں. جی. کفالت کا جو مطلب ہے احادیث میں آیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ اس کو گھر میں لا کر رکھتے ہو، کھلاتے اس کو وہ ہو جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، پہناتے اس کو وہ ہو جو اس کو پہناتے ہو. تو یہ اصل معنی میں حقیقی پڑھاتے اور سکھاتے وہ ہو جو اپنے بچوں کو سکھاتے. تعلیم کیونکہ تربیت اور تعلیم بہت ضروری ہے. صرف کھانا پلا دینے سے کفالت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. کیونکہ اس کو روحانی کا ایک جو فیوچر کا ایک کامیاب انسان بھی بنانا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے اور ہمیشہ اس کا اپنا محتاج بنایا نہیں رکھنا چاہیے. تو جس طرح جسمانی اس کی غذا پوری کی جاتی ہے اس طرح اس کی روحانی غذا بھی تعلیم و تربیت کے ذریعے تکمیل کی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کہیں پر دعوت میں جاتے تھے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کہ کوئی یتیم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اسلام میں صدقات کو ابھارا گیا، قرآن مجید میں بھی صدقات پر ابھارا گیا. اور ایک ایمرجنسی صدقہ ہوتا ہے جو عام طور پہ بہت کم میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کروں. سورہ بلد سورہ نمبر 90 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایمرجنسی صدقے کا ذکر کیا ہے. جیسے سونامی آ گیا، زلزلے آ گئے، اچانک نیشنل ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، ناگہان. تو اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یعنی ایسے حالات جس کو آپ کہتے ہیں سراسیمگی کے حالات، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، جس کو آپ ناگہانی آفتوں کے بعد انسان کی جو کیفیت ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس وقت پر کھانا کھلانے کو اللہ تعالیٰ کے فاولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں، جنت کو جانے والے لوگ ہیں. یعنی ایمرجنسی صدقوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کہا جنت ملے گی. تو ایمرجنسی صدقے کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے. تو اس طریقے سے مالی سسٹم جو دیا گیا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ کر کامیاب ہو جاؤ، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہو. تو یہ سسٹم خود بخود دیگر مذاہب سے الگ اسلام کو امتیازی خصوصیت عطا کرتا ہے. تکافل اپنے کوآپریٹ کرنے والی جو ہے سسٹم یہ جو اسلام میں ہے اس کے دائرہ بہت وسیع ہے. حقیقت میں یہ بھی جو ہے یعنی ایک حل ہے، سولوشن ہے جو اس طرح کے بحران میں شکار ہو کے انسان، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی مالی بحران کے شکار ہو کر برسوں اپنا گھر نہیں بنا پاتے، بہت سے لوگ برسوں شادی نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ جو ہے مریض ہوتے برسوں تک اسی مرض میں گل گل کے مر جاتے بیچارے. یہ سب جو ہے ایسے حالات ہیں کہ جن میں اسلام جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے. کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً. آپ نے جو ذکر کیا وہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کو کسی بھی ناگہانی حالت پہ فٹ کیا جا سکتا ہے. بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، پریشان حال ہے، مریض ہے. اسی طرح سے قرض دار کا قرض ادا کرنا، اس کو تو زکوٰۃ کے فنڈ میں اس کا حق بنا دیا. جی والغارمین، جو اس کا ایک فنڈ بنا دیا کہ تمہارا فنڈ ہے، اہل ثروت کے ثروت میں تمہارا فنڈ ہے، جا کے وہاں لے لو. وہ ایک طرح سے بلکہ ان کو حق ہے کہ نکال کے جو قرض دار ہے اس کے قرض کو اتارنے کے لیے جا کر کے اس کے پاس دے کے آؤ. زکات نکالنے والے کو کہاں پہنچانا ہے، پہنچانے انما الصدقات للفقراء. لام اس میں انتفاع کا ہے، یعنی نکالنا، نکال کے گھر میں رکھنا نہیں ہے. للفقراء پہنچانا ہے. والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں ملکیت بنانے کا اس کے اندر معنی آتا ہے. اللام للتملیک. تو مطلب ہے کہ نہ صرف نکالنے کی ذمہ داری بلکہ پہنچانے کی بھی ذمہ داری لگا جانے کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فقراء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بالکل. تو یہاں بھی
یعنی جو لوگ ذمہ دار ہیں، معاشرے کے ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جاہ ہو، ہر اعتبار سے انہیں مخاطب کے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں ایامہ کی دو تفسیر کی گئی، ایک تو یہ کہ جو شادی سے نکل کر دوبارہ جو ہے شادی کی ضرورت میں آ چکے ہیں، جیسے مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا جو ابھی تک شادی نہیں کی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور یہی نہیں بلکہ کہا اپنے اندر جو غلام اور لونڈیاں ہیں جو کہ آزاد نہیں ہیں پھر بھی ان کو بھی اس ازدواجی زندگی میں لاؤ اور ان کے ساتھ مدد کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مالداری دے گا، اور وہ کہاں سے دے گا؟ انہی گویا ایک طرف سے دوسروں کو ترغیب ہے کہ سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 28 جی جو ابھی آپ نے پڑھی، تو یہ بھی یعنی ایک طرح سے یعنی اس مالی یا اقتصاد کا ایک بہت بڑا اخلاقی پہلو ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اگر مل کر کے معاشرے میں رواج پا جائیں تو پھر معاشرے سے بہت ساری مشکلات جو ہے دور ہو جائیں گی یقیناً. تو یہ ہے. اچھا اس سلسلے میں یعنی اقتصاد کے سلسلے میں جو پہلے بات گزر چکی، آپ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جو 4 اسباب ذکر کیے، تو اس کے تعلق سے آپ کیا یعنی اسلام کا مقابلہ کر کے اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ فی الوقت جو دنیا کو ریسیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عالمی معاشی بحران کا، تو اس وقت پر میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں 4 میں نے اسباب بتائے تھے. تو پہلا ایک تو وجہ بنی کہ مارگیج یعنی قرضے کم سودی شرح پر اتنے دیے جانے لگے، پھر اچانک سودی شرح بڑھا دی گئی، تو اس کے بعد لوگوں نے پیسے لوٹانے کے بجائے آدھے سارے بلڈنگ جو بھی تھے واپس کر دیے گئے، نتیجے میں مال جو بینکوں سے ختم ہوا، بینکرپسی ہو گئی. ایک ریزن ہم نے بتایا تھا. اس کا حل اسلام کیا کہتا ہے؟ دوسرا یہ کہ فراڈ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، اسکینڈل کی وجہ سے شیئر بازار کی شرح بہت کم ہو گئی، اس پہ بڑا نقصان آیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر، ناگہانی آفتیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اسی وقت پر گلف وار پیش آئی اس حالات میں، نتیجے میں 3 ٹریلین کا نقصان ہو گیا. اگر ہم ذرا اسلامی نقطے سے ہم ذرا غور کریں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں، جس کو ہم شاید کے رکا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، لیکن دونوں کا بھی حل اسلام میں ہمیں مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اصل جو پوائنٹ سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ $65.61 ٹریلین جو دنیا میں ہیں وہ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں. اس کے باوجود بھی نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل یہ ہے کہ صحیح سسٹم کے سے نہ بانٹنے کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں. جس کی وجہ سے 4 میں اگر ہم غور کریں گے، مثال کے طور پہ پہلی چیز جب آتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر کا مسئلہ کہ ناگہانی آفتوں کا، تو اسلام اس کا حل یہ دیتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. تو سورہ بلد سورہ نمبر 90 کے آیت نمبر 14 کے اندر تو اس طرح سے مالداروں کو ابھارا گیا جنت ملے گی. تو ایک جنت کا سامنے تصور رہے گا، کلیئر رہے گا، تو نتیجے میں آدمی نکالے گا سونامی کے، بلکہ وہ کہے گا ایسے موقع کو وہ بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ موقع کو غنیمت سمجھے گا. جنت کمانے کا اس کو راستہ مل چکا ہے، تو اس کو بوجھ سمجھ کر وہ خیرات نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ تو میرے لیے اپرچونٹی ہے، یہ تو میرے لیے موقع ہے کہ جنت کا معلوم ہے. اس طریقے سے اس کو ابھارا گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ مارگیج کے اندر سود. تو اسلام جیسا کہ میں نے کہا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلے کو نہ اٹھانا بھی مسئلے کا حل کرنے کا ایک طریقہ ہے. مسئلے اٹھاتے کیوں ہے کہ حل کرنا پڑے؟ تو چونکہ سود کی وجہ سے نقصان آ رہا ہے تو اسلام تو سود کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، نتیجے میں یہ مسئلہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. تیسرا جو آیا ہے فراڈ، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ فراڈ یا غش غیر اخلاقی حرکت ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ غیر دینی حرکت ہے، اس کو غیر ایمانی حرکت ہے، اس کو ایمان سے جوڑ دیا گیا. کا مطلب یہ بھی مسئلہ خود بخود ختم ہو گیا. تو اب چوتھا جو باقی رہ گیا ہے وار کا سسٹم. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 203 میں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا، جس کو سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں کہا گیا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک معصوم کی جان لے لی، چاہے وہ معصوم انوسنٹ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، گویا کہ اس نے پورے ناحق اگر کوئی کسی ایک معصوم کی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، معصوم کی اگر وہ جان لے لیتا ہے، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ اپنے ذمہ لکھ لیا. کا مطلب نکلا کہ خود بخود جو $3 ٹریلین کا جو خرچہ آیا ہے، اگر
یہ ایسے وار روک لی جاتی تو گویا یہ پیسہ کام آتا، نتیجے میں پیچ اپ کرنے کے لیے، پیوند کاری کے لیے کام آتا. تو اسلام کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اس انداز میں بتایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو 3 جملے ملتے ہیں. ایک ہے مورس الیاس، وہ کہتے ہیں، یہاں پر 1 منٹ، اسی لیے اسلام میں جو ہے جنگ کی ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ یوں کہا گیا لا تتمنوا لقاء العدو. بالکل وَإِذَا لَقِيتُمْ فَثَبُتُوا، کہ جو ہے دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرو، یعنی جنگ ہونے کی تمنا نہیں کرو، لیکن اگر ہو جائے تو ثابت قدم ہو جاؤ، یعنی اپنے موقف سے ہٹو نہیں. تو اس لیے جو ہے یعنی گویا یہاں پر اسلام پوری دنیا میں جو ہے صلح و آشتی کا پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر کسی کو، یعنی گویا یہ ہر کسی کو یہ کہ دل میں یہ ہونی چاہیے کہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح سے جنگ کی صورتحال نہ پیدا. اگر کہیں اختلاف ہے تو اس کو بات چیت کے ذریعے، صلح کے ذریعے اور دوسری چیزوں سے اس کو ٹالنے کی کوشش کی جائے. جنگ، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگ کے ذریعے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے اسلام چاہتا ہے اپنے موقف کو منوانا، یہ بالکل سراسر غلط ہے. کبھی پوری تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام قبول کرانے کے لیے کسی کو فورس ڈالا گیا ہو، دباؤ بھی ڈالا گیا. جنگ تو چھوڑیے، کسی کو زور زبردستی بھی نہیں کی گئی ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ اور نہ آپ کو گھر سے نکال دیں گے، آپ کو ملک بدر کر دیں گے، آپ یہ کر دیں گے. آپ کے چچا ابو طالب آپ ہی کے گھر میں تھے، رہتے تھے، ساری دنیا کو آپ صلح عام کی دعوت، ان کو بھی دعوت دیتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا چچا آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو کھانا بند کر دیں گے، آپ کو ہم نکال دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کے ہم خود چلے جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا. بلکہ آپ ہمیشہ ان کے مرتے مرتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن پیار سے، محبت سے. اور وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا والعیاذ باللہ، تلوار آپ کی اٹھا کر کے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کو جگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور تلوار اسے ہاتھ سے گری. تو آپ نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں. اور آپ نے اس کو نہیں کہا تو نہیں مسلمان ہو گئے تو نہ قتل، کیونکہ وہ قاتل تھا، آپ چاہتے تو اس کو قتل کر دیتے، اس کا قتل جائز ہو چکا تھا. ابھی مکہ کے موقع پر معافی نہ ہوتی اور قتل کا پیغام عام ہوتا تھا. جی، تو قتل جس کے لیے قتل کرنا جائز تھا اس کو بھی نہیں قتل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی. اس لیے اسلام میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں زور زبردستی بالکل ہے ہی نہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ حقیقت جو ہے یعنی ہدایت تو واضح ہو چکی ہے. اب واضح ہدایت کو کوئی قبول کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو اس کی شقاوت اور بدبختی ہے. اس پر ایک شماریات میں اگر دوں گا تو بہت اچھا ہمارا شاید ریلیونٹ ہو جائے گا ٹاپک. جی، کیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کاؤنسل آف امریکہ اینڈ اسلامک ریلیشن، جس کے ہیڈ ایک عرب کے اوتیبی، وہ کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر کہ 2001 سے لے کر 2008 کے درمیان، یعنی WTC کے واقعے کے بعد امریکہ کے 34,000 امریکن نے کلمہ پڑھا. جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ انہوں نے پڑھا، اسلام قبول کیا انہوں نے. تو ہم چھوٹا سا سمپل سوال کر سکتے ہیں کہ آخر 34,000 لوگوں کو کون تلوار کے ذریعے سے امریکہ میں دھمکا کر ان کو کلمہ کر سکتا ہے؟ کوئی کر بھی نہیں سکتا، اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. دراصل یہ تلوار ہے حکمت کی، جس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہا گیا. یا یہ وہ زور ہے جس کو قرآن مجید میں اتنے اچھے انداز میں سمجھا گیا ہے کہ ایک انسان کو قرآن مجید اتنے اچھے انداز سے تبلیغ کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، کسی کے فورس سے نہیں. ایسے بھی واقعات ہیں. جی بالکل، حقیقت، کیونکہ اسلام ایک حقیقت سے، اور حقیقت جان لینے کے بعد انصاف پسند انسان حقیقت کا انکار نہیں کرتا ہے، کسی بھی حقیقت کا. دنیا کی کسی بھی حقیقت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جب آدمی دن ہے تو دن ہی کہے گا، آنکھ بند کر کے رات تو نہیں کہے گا. چمگادڑ کو اگر سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس میں کمی چمگادڑ کے آنکھ کی ہے، نہ کہ سورج کی. نہ کہ سورج کی. تو اسی طرح جو ہے اگر قرآن مجید اپنے یہاں پر حقیقت والا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ میوے رکھے ہوئے ہیں اور عمدہ پھل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر طبیعت خراب ہے، زبان کا مزہ بدل چکا ہے، تو اس میں کمی زبان کی ہے، نہ کہ ان میں وہ کی. تو اسی طریقے سے اگر اسلام کا ٹیسٹ، اگر اس کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس میں کمی اسلام کی نہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ جو یعنی ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے یا جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کو بزور طاقت، بزور تلوار جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے، یہ سرے سے یعنی تاریخی اعتبار سے بھی اور واقعاتی یعنی اس وقت موجودہ دور میں بھی
جو ہے اس پروپیگنڈے کی تردید ہو جاتی ہے. تاریخ پڑھنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، اور آج اس دور میں دنیا میں ہر جگہ اسلام پھیل رہا ہے. ہر جگہ روزانہ آئے دن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جہاں اسلام قبول کیا جا رہا ہے وہیں پر اسلام جو ہے وہ کمزور ہے. حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی کہ اس کے پاس تعلیمات ہے، صرف اس کے پاس حقائق ہے، صرف گویا اور علمی حقائق ہے. تو جتنا علم کو ترقی ہوگی اتنے ہی اسلام کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی. یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے دین، یہ دین اسلام یہ علم کا دین ہے. حقیقت میں جب جہالت ہوگی تو وہاں تعصب پیدا ہوتا ہے، جہالتیں آتی تو وہاں عناد پیدا ہوتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے لوگوں کے اندر تو علم انسان کو انصاف تک لے جاتا ہے. علم حقیقت، اور یہی اسلام پورا کا پورا علم ہے، چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ اخلاق ہو، سب علم پر مبنی ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ چیز بالکل غلط ہے. اس سلسلے میں کچھ چیزیں اور کہنے کی رہ گئی تھی. تو اس میں اگر اسلام تلوار کے زور پر منوانے والا اگر یہ مذہب یا دین ہوتا تو اسلام میں معاہدے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اسلام میں صلح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اسلام میں استئمان یا مستأمن کی کوئی اصطلاح نہیں ہوتی، نہ اسلام میں ذمہ کی کوئی اصطلاح نہیں ہوتی، نہ اسلام میں فتح مکہ کے معافی کا کوئی اعلان ہوتا، کیونکہ اس وقت پر تلواریں موجود تھے. تو اگر یہ فرض غالب تھے اور ایک اشارے پر صحابہ اکرام کے جملے جب فتح الباری میں ہمیں ملتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، تو آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، الیوم تستحل المحرمہ، آج تو ہم حرام مسجد حرام کے بھی ہم خیال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو جذبات تھے اور اپنے اپنے باپ کا خون بدلہ ان کے آنکھوں میں گردش کر رہا تھا، وہیں سے نکالے گئے تھے. اور اب اگر وہ بدلہ بھی لیتے تو ان کو حق پہنچ سکتا دنیاوی اصولوں کے مطابق. ایسے وقت پر کفار نے آ کر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ کہا انت کریم وابن کریم وابن وابن کریم، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن ہے، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو. یہ فتح الباری میں اذهبوا انتم الطلقاء فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے بھائیوں کو قال یوسف بالکل. تو یہ فتح الباری کے اندر جو جملے ہمیں ملتے ہیں، تو اگر تاریخ پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پھر اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو ایسا پر تلوار بتا کر ان کو کلمہ پڑھائے جانے کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن ہوا کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو وہ جاتے کہا، انہوں سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تو اگر ہم موجودہ زمانے میں بھی ہم توجہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں ہر جگہ پر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. سویڈن جیسا ایک چھوٹا سا ملک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کہا جائے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کہا جائے کہ اسلام ہے. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اگر آپ حالانکہ اسٹیٹسٹک مسلمان پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹسٹک یہ شماریات خود مغربی ادارے پیش کر رہے ہیں. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں بتلا رہی کہ وہاں پر کون سی تلوار ہے جو کام کر رہی ہے اور انہیں کنورٹ کروا رہی ہے. نہیں بلکہ اسلام کے خلاف نفرت بھی اسی میں دیکھیے پھیلائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سویڈن میں کتنی گستاخیاں کی گئی، اس کے باوجود بھی اسلام کی جو لہر ہے اس کو روک نہیں سکے، اور نہیں روک سکیں گے، کیونکہ حقیقت ہے، حقیقت کو جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اور اس کے بارے میں کہ جو اقتصادی نظام جس کے میں نے بھی اسٹیٹسٹک دیے ہیں، شماریات دیے ہیں، تو یہ سارے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اسٹیٹسٹک ہیں جو کہ ہم نے حوالے آپ کو دیے ہیں جو پرنٹ آؤٹ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہمارے پاس موجودہ دور کے جتنے دستاویزات ہوں اس کے حوالے بھی رہے، تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں اور مسلمان ہرگز نہ گھبرائیں اور ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو بہترین سلیبس آف ہیومینٹی ہے، جو پورے انسانیت کے لیے بہترین سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سلیبس پورے لوگوں کو بتانا چاہیے. شماریات، فلسفہ، لاجک، ریزننگ، یہ ساری چیزیں جو ہم دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
تاکہ ہم یقین کے ساتھ دنیا کو سولوشن پیش کرنے کے لیے آگے آئیں. جی. اور یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو نہ صرف مسلمان کہتے ہیں بلکہ غیر مسلم حضرات بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ موجودہ دور کا جو اکانومیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم جو ماڈرن اکنامک سسٹم چل رہا ہے، اس کے جو فادر آف ماڈرن اکنامک ایڈم اسمتھ کہتے ہیں کہ ماڈرن اکانومی سسٹم اس وقت تک اسٹیبل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک مستقیم یا مستقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انٹرسٹ ریٹ زیرو نہ کر دیا جائے. اور یہ جملہ کہنے والے صرف ایڈم اسمتھ نہیں ہے بلکہ موریس الیاس بھی کہتے ہیں دا انٹرسٹ ریٹ شوڈ بی زیرو. جب تک یہ نہ ہو تو بغیر سودی نظام، یعنی کہ غیر سودی نظام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک ترقی نہیں کیا سکتی اور یہ اکانومک کرائسس بار بار آتا رہے گا. یہ پہنچا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں نے یو ایس کے اخبارات اگر آپ پڑھیں گے تو اکانومک کرائسس کو انہوں نے نام دیا ہے سائیکل، جس کو ہم دورہ کہتے ہیں. یعنی وہ خود اس بات کے قائل ہے کہ بار بار آنے والا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سے وہ بنیادی خرابیاں نکال دی جائے، نتیجے میں اکانومی اسٹیبل ہو جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ابھی باتیں بتائی ہیں کہ غیر سودی نظام ہو، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، سود کے بغیر تو آج دنیا چل نہیں سکتی. تو ہم یہ کہیں گے کیسے نہیں چلے گی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 بر اعظم انہوں نے چلائے ہیں غیر سودی نظام سے. کتاب الاموال میں ابو عبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حکومت عباسیت تک یہ سسٹم چلا رہا. 1924 اسلامی مملکت کا دائرہ کتنا وسیع تھا، آج کوئی ملک اتنا بڑا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہم اس لیے دینا چاہیں گے کیونکہ ویکیپیڈیا کے اندر جو غیر مسلم جس کو سربراہ ہیں چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہی مدینہ تھا کہ جہاں پر ایک وقت پر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کھجور کھاؤ، 2 مت کھاؤ تاکہ اور بھائی کا خیال رہے. یعنی اس حد تک غربت کا معاملہ تھا. لیکن وہی مدینہ طیبہ کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو صرف 90 سال کے اندر اتنا ترقی کر گیا کہ کتاب الاموال ابی عبید القاسم بن سلام کی کتاب کے اندر یہ جملہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. یعنی مطلب یہ کہ 100 سال کے اندر اتنے بڑے چینجز، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ 1492 میں دریافت ہوا، 1452 کے اندر یورپ جو بیدار ہوا. یعنی تقریباً 500 سال کا عرصہ گزرا ہے. ایک طرف اسلام کا انقلاب 100 سال کے اندر جو اس کے برگ و بار پھیلے، اور دوسری طرف 500 سال گزر چکے ہیں امریکہ اور یورپ کی بیداری کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کون سے نظام کو ترقی ملی ہے. ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ تاریخی پس منظر میں بھی دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آر سیتا رمنا جو CEO ہیں گروپ آف بینکنگ قطر کے، کہ وہ اپنی بات میں کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کرائسس کا جو فی الوقت دنیا میں بھونچال آیا ہے، بحران آیا ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اسلامک ایتھیکل ویلیوز جو بزنس کے اندر ہیں، جب تک کہ اسلام کے بزنس کے اندر جو اخلاقیات ہیں جب تک اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دنیا یہ بحران سے باہر نہیں آ سکتے. اور ایک اچھی بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا اور بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپی والی بات ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اکانومی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ 15 اپریل کو یعنی اسی 2009 کے اندر 2009 15 اپریل کو ایک ہفتے پہلے ویٹیکان سے اور رومانو جو ویٹیکان کا ایک آفیشل پیپر ہے، تو ویٹیکان کے پوپ نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس اکانومک کرائسس سے باہر آؤ تو تم کو چاہیے کہ تم اسلامک اکانومی کو نافذ کرو، اسلامک بینکنگ کو نافذ کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ طوعاً و کرہن دنیا اس بات کو مان رہی. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے اسلام کا نام نہ بھی لیں لیکن پالیسی جو ہے اب ایسی بنانے چاہتے ہیں. اس میں خصوصیت یہ ہے کہ خاص طور سے اسلامک اکانومی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اس میں اسلام کا نام لیا، اسلام کا نام لیا ویٹیکن سٹی سے یہ بات آ رہی ہے تو پوری دنیا عیسائیت کو مان رہی ہے. اور یہ بات جیسا کہ میں نے کہا ایک طرف سے ویٹیکن سٹی سے بات آئی ہے تو کرسچن دنیا ہی نہیں بلکہ آر سیتا رمنا جو کہ ہندوازم کے ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس طرف سے کہہ رہے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ فی الوقت 200 بینک نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ونڈو کھولیں گے، ایک کھڑکی کھولیں گے اسلامک بینکنگ کے نام سے. یعنی کہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ جس طریقے سے ہم
ویداؤں کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ وید ماننے والا اس کو نفسیاتی خطاب کرتے ہیں، یا بائبل کا ماننے والا ہو تو ہم بائبل کا حوالہ دے کر سمجھاتے ہیں. تو بعض لوگ ہیں نہ بائبل کو مانتے ہیں نہ ویداس کو مانتے ہیں، وہ لوگ صرف مال کو مانتے ہیں، وہ لوگ مال کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا بھی عبد الدینار و عبد الدرہم. تو ایسے وقت پر ان کو مالی اعتبار سے معاشی ماہرین کے الفاظ سے سمجھائیں گے، اسٹیٹسٹک سے سمجھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے زیادہ اسٹیٹسٹک پر زور دیا اپنے ایپیسوڈ اور پروگرام کے اندر، اور ماہرین نے معاشیات کی باتیں ہم نے بتلائی. تو 200 بینک میں سے HSBC ہے جس نے امانہ گروپ کے نام سے باقاعدہ اسلامی اکانومی کو قائم کرنے کے لیے پہل ہو چکی ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ سری لنکا میں صرف 8% مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے پارلیمنٹ سے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا گیا، اور قانون نہیں تھا تو باقاعدہ اس قانون کے اندر حق تنسیخ کو استعمال کرتے ہوئے حق